کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج تسلیم صابری پر۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور معرکہ کربلا آج ہمارا موضوع ہے۔ کل جو چیزیں گفتگو میں آئی ہیں یقیناً اس سے ہمیں اسباب پتہ چلے کہ اس معرکہ کربلا کے اسباب کیا ہیں۔ آج ہم اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہر شخص حق اور باطل کی جنگ کہتا ہے کہ یہ کوئی حکومت کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی سلطنت کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی حکمرانی یا تخت کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے کہ یہ ایک استعارہ بن گیا۔ حضرت امام علی مقام کی شخصیت، حسین کی شخصیت ایک حق کا استعارہ بن گئی، سچ کا استعارہ بن گئی، نیکی کا استعارہ بن گئی، دوسری طرف سچ کا استعارہ بن گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو یزید باطل کا استعارہ بنا، جھوٹ کا استعارہ بنا، جبر کا استعارہ بنا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ پھر یہ بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کہانیاں بہت ساری گھڑی ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ میدان کربلا میں جو واقعات پیش آ رہے تھے، چند نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید اس سے واقف نہیں تھا اور یزید کے حکم پر نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی آج ہم علماء سے گفتگو کریں گے۔ پھر یہ بھی آج اس سوال کا جواب بھی ہم علماء کرام سے لیں گے کہ کیا جو یہ جملہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ کہ امام علی مقام نے بغاوت کی ہے یا کوئی خروج کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ صبر و استقامت حسین پر بات ہوگی، پھر جبر یزید پر بات ہوگی۔ اتنا جبر کہ پانی تک بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو آل رسول بھی ہیں، خانوادہ رسول بھی ہیں اور لڑنے کی غرض سے بھی نہیں آئے، اور ان پر پانی تک بند کر دیا گیا کہ اگر بیعت کرتے ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ سب کچھ سب کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج اس حوالے سے بہت ہی اہم ٹاپک ہوگا اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی ممتاز عالم دین ہیں، بہت نوجوان اور نوجوانی میں ہی آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے نپے تلے الفاظ کے ساتھ، آپ کے خوبصورت انداز گفتگو سے پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کی ہے۔ مفتی چمن زمان نجم القادری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ آج یقیناً بہت مصروفیت کے دن ہیں اور ان ایام میں وقت نکالنا یقیناً یہ آپ کی بڑی نوازش ہے اور بڑی محبت ہے۔ ہم سیدھا ٹاپک پر آتے ہیں۔ قبلہ یہ فرمائیے گا، معرکہ کربلا کو ہم کفر اور اسلام کی جنگ نہیں کہتے، حق اور باطل کی جنگ کہتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو مراد کیا ہے؟ حق اور باطل، کیا کفر باطل نہیں ہے اور اسلام کیا حق نہیں ہے؟ تو ہم اسے کفر اور اسلام کی جنگ کے بجائے حق اور باطل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج کے اس مبارک دن میں اور اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو محبت ہے اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے، یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے، ذریعہ کامیابی ہے۔ بے شک بے اور شک۔ آپ کا یہ جو گفتگو ہے، ہمارے یہ جو جملے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی کوشش اپنے دربار میں شرف سے نوازے۔ آمین آمین۔ معرکہ کربلا ہے، اس کو کفر اور اسلام کی جنگ تو نہیں کہا جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصب پیکار تھے، کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا معمولی بات نہیں۔ جب ایک شخص نے اقرار توحید کیا، اقرار رسالت کیا، اس کے بعد اگر وہ
توحید کا منکر ہوتا ہے یا رسالت کا منکر ہوتا ہے، یا ہمارے اہل علم نے ایک اور جملہ یہاں پر فرمایا کہ اس کے افعال میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جسے ہم انکار توحید یا انکار رسالت کی دلیل کا نام دیتے ہیں۔ انکار توحید کفر ہے، انکار رسالت کفر ہے، انکار توحید و رسالت کی دلیل کفر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یزید کے بارے میں انگنت ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ بدبخت جو ہے اس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہی شک تھا۔ اس قسم کے شواہد موجود ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ محتاط الفاظ ہیں کہ اس کو کفر و اسلام کا مارکہ نہیں کہا جاتا، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حق اور باطل کا مارکہ ضرور تھا، اس لیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر سے باہر نکلے تھے اور کوفہ کی جانب آپ نے سفر شروع کیا تھا، ہرگز یہ حکومت کا لالچ نہیں تھا، عمارت کا لالچ نہیں تھا، دنیا کی طلب نہیں تھی۔ اگر مطلوب تھا تو وہ اپنے نانا کے دین کی سربلندی مطلوب تھی، اپنے نانا کے دین کے پرچم کی بلندی مطلوب تھی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ یہ والا جو جملہ ہے نا جانتے تھے، اس پر ہمارے آج کے بعض محققین، میں محققین اس لیے بولوں گا کہ کتابوں کے ساتھ اور جو تاریخ ہے اس کے ساتھ وابستگی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ نہ جانے کتنے بڑی تحقیق کتابیں کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ طنز کے لحاظ سے محققین بولا۔ ان کا یہ سمجھنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کیسے پتا چل گیا کہ یزید جو ہے وہ ان معاملات کو نہیں پورا کر پائے گا اور وہ شریعت اسلامیہ کی پائمالی کرے گا۔ تو 3 سال نے ثابت کر دیا کہ امام حسین نے جو دیکھا تھا وہ ٹھیک دیکھا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نہیں ہے اتقوا فراست المؤمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن وہ نور الہی جو رب نے اسے عطا کیا اس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ یہ تو عام مومن ہے، عام مومن سے مراد وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنی کوشش لگائی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر عام اہل ایمان اپنے رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیں تو وہ فراست ایمانی سے دیکھتے ہیں اور درست دیکھتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ کیجیے، ان کو وہ سارے حالات سامنے نظر آ رہے تھے جو یزید نے اپنے دور عمارت میں، اپنے دور ملوکیت میں اس نے جو کام کرنے تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر امام حسین خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اور خاموش رہتے تو ان کا ضمیر ان کو ہرگز اس کی اجازت نہ دیتا، بلکہ یوں کہیے کہ شرع شریف بھی اجازت نہ دیتی۔ جیسے آپ دیکھیں نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام چل رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بچے کے مستقبل پر نظر نہیں گئی، لیکن سیدنا خضر علیہ السلام نے بچے کے مستقبل کو دیکھ لیا، اور یہ جان گئے کہ کل اپنے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کشتی والا واقعہ، سارے کے سارے معاملات۔ تو جس شخص کے سامنے جو چیز کھڑی ہو وہ اس کو دیکھنے کے بعد اگر ان سے آنکھیں بند کر لے، صرف نظر کر لے، اس کو ضمیر بھی ملامت کرتا ہے اور شریعت مطہرہ بھی اسے اجازت نہیں دیتی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیکھا تھا، 3 سالوں نے ثابت کر دیا کہ امام حسین نے سچ دیکھا تھا، اور ان کا نکلنا، ان کا جو اندازہ تھا یزید کے بارے میں وہ یقیناً درست تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شریعت اسلامی کی پائمالی کرے گا، یہ اسلامی حکومتوں کی پائمالی کرے گا، اور اس بدبخت نے مدینہ طیبہ، مکہ مشرفہ، کون سی ایسی حرمت ہے جو اس بدبخت نے پائمال نہیں کی؟ بالخصوص وہ حرمتیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے نسبت رکھتی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ کی جانب نکلے تاکہ ایسا انداز اختیار کیا جائے، کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے تاکہ آنے والی جو تباہی ہے اس کو، اس کا سدباب کیا جا سکے، اسے روکا جا سکے۔ اس وجہ سے امام حسین اچھا مفتی صاحب، اس میں
یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف بدر و حنین کو دیکھتے ہیں، غزوہ خندق کو دیکھتے ہیں، غزوہ احد کو دیکھتے ہیں کہ جو انتہائی مشکل حالات میں یہ غزوات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑے گئے اور کفر کے ساتھ لڑے گئے، جس میں بدر میں ابو جہل بھی شریک ہوا اور دیگر بڑے بڑے جو کفار اور مشرکین تھے وہ شریک ہوئے اور وہ قتل بھی کیے گئے، اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی، مقابلے میں لشکر اسلام کے صحابہ کرام کثیر تعداد میں ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو ان سب غزوات کی اہمیت یقیناً اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کو ہم حق و باطل کی جنگ کہتے ہیں، لیکن جس انداز میں یزید نفرت کا مرکز بن گیا اور لوگوں کے دلوں میں جو نفرت یزید کے لیے ہے، ابو جہل کے لیے بھی ہم دل میں نفرت رکھتے ہیں، ابو لہب کے لیے بھی دل میں نفرت رکھتے ہیں، لیکن یزید کے لیے بے انتہا نفرت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے آپ کے شہر میں رہنے والا، جس کا آپ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یا تعلق ہے تو وہ کھلے کا کھلا آپ کا مخالف ہے اور اپنے آپ کو مخالف ہی کہتا ہے، تو کھلا اس دشمن کی ہے، طرف سے کھلا ہونے دشمن ہے، والی، جی وہ کھلا دشمن ہے، جی ہاں، اس کی طرف سے ہونے والی جو ظلم و زیادتی ہے وہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ دشمن ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ ایک وہ شخص ہے، خدا نخواستہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا عزیز ہے، یعنی اپنا ہے، اپنا اٹھ کر اگر وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، بدر و حنین میں، غزوہ احد میں جو لوگ مقابلے پر تھے وہ کھلے کفار تھے، انہوں نے کسی دور میں بھی اسلام کا دعویٰ نہیں کیا، تو جب اسلام کا دعویٰ نہیں کیا وہ دشمن تھے، دشمنوں نے دشمنی ہی کرنی تھی، ان سے بھلائی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن معرکہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے دعوے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کافر ہے، کفر کے دعویٰ کے ساتھ آ رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے وہ اسلام کے دعویٰ کے ساتھ آ رہا ہے، تو مسلمان کہلانے والوں کی طرف سے اگر ظلم و زیادتی ہوگی تو یقیناً وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ یہاں پر میں ایک چیز اور شامل کروں گا، جیسے دیکھیں ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان کے اندر یہودی بھی ہیں، بالخصوص عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہ ہماری اقلیتیں ہیں، لیکن ایک اور قوم ہے قادیانی مرزائی، تو قادیانیوں مرزائیوں کا معاملہ ان عیسائیوں سے تھوڑا مختلف ہے، جس کو جی ہاں، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان سے ہمیں نفرت زیادہ ہے، عیسائیوں جی سے، جی یہودیوں کے مقابلے میں ہمیں قادیانیوں سے نفرت زیادہ ہے۔ جی بالکل، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ عیسائی مانتا ہے کہ میں نان مسلم ہوں، جی ہاں، ہندو مانتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن جو مرزائی ہے وہ نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مجھے اور آپ سب کو دائرہ اسلام سے خارج مانتا ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جتنے بھی اہل اسلام غلام محمد قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے وہ خارج از اسلام ہیں، تو اس لیے جو ہم سب کو اگر وہ خارج از اسلام مانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اسلامی حدود ہیں، اسلام کا قلعہ ہے، وہاں پر نقب زنی کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی صحیح، معاملہ بدر و حنین کربلا کو سامنے رکھ کر لیا جائے کہ بدر و حنین میں تو دشمنان تھے، وہ اپنے آپ کو دشمن کہتے تھے، لیکن جی یہ ہاں، کربلا میں آنے والے وہ بدبخت تھے امام حسین کے مقابل، کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان کہلانے کے باوجود امام حسین کا مقام مرتبہ سمجھنے جاننے اور بظاہر ماننے کے باوجود پھر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور صحیح، لطف کی بات میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو میرے اہل خانہ کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اللہ جو اللہ اللہ دیتا ہے وہ تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انسان اپنے اللہ، اوپر مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے،
لیکن اہل خانہ کے بارے میں ہونے والی جو زیادتیاں ظلم ہیں انہیں برداشت نہیں کرتا۔ تو مارکہ کربلا کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جنگ بدر میں لوگ میرے آقا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جنگ احد میں حضور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ یہ جو موقع تھا یہاں پر خاندان مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، خاندان مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے زیادہ تکلیف ہے۔ علماء نے یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا کہ مارکہ کربلا کی وجہ سے مارکہ کربلا جو ہے اس کی خصوصیت باقیوں کی نسبت زیادہ اور اس کی اہمیت باقیوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں شخصیات جو ہیں، امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے آقا علیہ السلام کا نقش، اور امام حسن کی شہادت سریہ اور امام حسین کی شہادت جہریہ یہ مل کر حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہیں، کیونکہ رب نے جس کو جو کمال دیا میرے آقا کو اس سے بہتر کمال دیا۔ ظاہری طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر شہادت کا کمال نہیں تھا، کیونکہ رب کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس حفاظت کے وعدہ کے ہوتے ہوئے کسی میں جرت نہیں تھی جو میرے آقا علیہ السلام کو شہید کر پاتا۔ پھر یہ کمال کیسے ملتا؟ یہ کمال امام حسن کے ذریعے شہادت سریہ کا کمال ملا، امام حسین کے ذریعے شہادت جہریہ کا کمال ملا۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدر و حنین، احد اور یہ مارکے ان میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شہادت ہے، اور کربلا اور اسی طرح امام حسن کی جو شہادت ہے یہ مانوی طور پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس وجہ سے یہ مارکہ زیادہ مشہور ہوا، اور یہاں پر جو لوگ مقابلے میں کھڑے ہوئے وہ علیہ السلام کے لیے ان نفرتوں کا مستحق بنے کہ جو نفرت جو ہے وہ ابو جہل کے لیے ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ یقیناً ہے، یہ بات نہیں کہ نہیں ہے، لیکن یزید جو ہے اس کے لیے ہمارے بچے کو یزید کے بارے میں نفرت ہے، اور جیسے آپ نے ابتدا میں کہا باطل کا استعارہ بن چکا ہے، ظلم کا استعارہ بن چکا ہے یزید، اسی بنیادی وجہ۔ صحیح۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ایک اور ممتاز محترم علمی اور فکری شخصیت قبلہ ڈاکٹر مفتی محب النبی طاہر صاحب نے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے آج کی مصروف دن میں وقت نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی آغاز اسی سوال سے کہ مارکہ کربلا کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ مارکہ کربلا ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ایک حق و باطل کی جنگ کی، اور حسین حق کا استعارہ بن گیا، صبر کا استعارہ بن گیا، سچ کا استعارہ بن گیا، اور جس طرح ابھی مفتی چمن زمان صاحب بھی فرما رہے تھے، اسلام میں مارکہ کربلا کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ رہتی دنیا تک یہ ایک جو راہ عظیمت اختیار کی گئی ہے، یہاں بدر و حنین کو بھی ہم نے دیکھا۔ میں یہی سوال مفتی چمن زمان صاحب سے بھی کر رہا تھا، اسی پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ روشنی آپ بھی ڈالیے کہ مارکہ کربلا کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام کی جو عروج کی اور اسلام کی ابتدا کی جب بات ہوتی ہے تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی معرکہ حق اور باطل کے ہی درمیان تھا، اور اللہ کی تائید اور نصرت اور اس کی توفیق سے اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح، تائید اور نصرت عطا فرمائی۔ جی، اسی طرح یہ تسلسل ہے کہ جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ باطل ہوگا، اور اللہ پاک ہمیشہ باطل کو جو ہے نیست و نابود کرے گا اور حق کا پرچم بلند کرے گا۔ یہ ایک
طویل داستان ہے، اور کربلا کے حوالے سے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے حوالے سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے حوالے سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل امین کرب و بلا کی مٹی دے کے گئے ہیں اس شیشی کے اندر. بہت ساری احادیث کا میں مفہوم بتانا چاہتا ہوں. جی جی. جس دن یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین میدان کرب و بلا میں شہید ہو گیا. تو اس سے بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ واقعہ کربلا ابھی بپا نہیں ہوا، ابھی یہ مارکہ حق و باطل بپا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق و صداقت کی بات الحسین منی وانا من الحسین کہہ کے بتا دی کہ کل قیامت تک کوئی لوگ سوچنے والے کبھی یہ سوچ نہ لیں کہ یہ جو مارکہ تھا بظاہر دوسری پارٹی والے بھی مسلمان ہی تھے، ذہن کے اندر نہ آ جائے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان بپا ہے بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان بپا ہے. اور اسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ بہت ساری باتیں آتی ہیں جس کے اندر یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو یا کربلا ہو، جو الائے کلمۃ الحق کے لیے نکلے وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور رسول اللہ کا کبھی نام لیوا وہ خون کی حالت کے اندر ہے، کبھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کی صورت کے اندر ہے. میدان کرب و بلا میں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عمر بن یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مروان بن حکم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اور مسجد نبوی کے اندر بات ہو رہی تھی، اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا ہے کہ میری امت کی جو ہلاکت ہوگی وہ قریش کے چند لونڈوں سے ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پہلے سے بتا دی، اور اوباش لونڈے قریش کے ہوں گے اور ان سے میری امت کی ہلاکت ہوگی. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی بات کی. اور آگے چل کے مروان نے جب یہ جملہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو مروان نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور پھر وقت گزرا، سعید بن عمر بن سعید یحییٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا جان کے ساتھ تھا. میرے دادا جان نے جب بنو امیہ کی حکومت دیکھی اور یہ لونڈوں کے سپرد تھی، اور یہ جو اوباش نوجوان تھے ان کے سپرد تھی، تو میرے دادا جان نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا. تو اب میں اس بات کو اس انداز سے، اس تناظر سے آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں کہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے واقعہ کربلا بپا ہوا، لیکن اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ یزید واقف تھا میدان کربلا میں جو ہو رہا تھا، جس طرح سے شہزادہ رسول کو شہید کیا جا رہا تھا، پانی بند کیا جا رہا تھا، اور خانوادہ رسول کو جو شہید کیا جا رہا تھا، ننھے علی اصغر کو جو شہید کیا، ان سب چیزوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یزید اس سے واقف نہیں تھا اور نہ یزید کے حکم سے
ایسا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کتابوں میں کیا ہے؟ اصل میں سب سے پہلے شاید اس قسم کا شوشہ ابن تیمیہ نے چھوڑا، اور ابن تیمیہ کی فکر کے حامی جو لوگ ہیں انہوں نے یزید کا کھلے لفظوں میں یا دبے لفظوں میں دفاع کرنا شروع کیا، اور یہ کہا کہ یزید کو اس قسم کے معاملات کی خبر نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں میں سب کو یہ کہوں کہ معاذ اللہ ان کے دل میں کسی قسم کا اہل بیت کرام کے لیے بغض ہے۔ بعض لوگ دانستہ کرتے ہیں اور بعض لوگ نادانستہ کرتے ہیں۔ جو ٹھیک لوگ ہے، دانستہ کرتے ہیں ان کا تو بغض واضح ہو گیا، جو ٹھیک نادانستہ ہے، کرتے ہیں وہ بھی غیر محتاط لوگ ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس معاملے میں جب تک تحقیق نہیں کر لیتے تو وہ ایسے بدبخت انسان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں۔ جب جی ہاں، سیدنا مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور یزید کو اطلاع ملی، یزید کو پیغام ملا، تو یزید نے سیدنا مسلم بن عقیل کے بارے میں ابن زیاد کو جو پیغام بھیجا تھا اس کے بارے میں باقاعدہ ہماری کتب تاریخ میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا۔ سیر و اعلام النبلاء کے علاوہ کئی کتب میں، ہماری تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ یزید نے جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں بھی ابن زیاد کو کہا کہ ان کو شہید کر دو۔ یعنی یزید جو سیدنا امام حسین کے نمائندے تھے، جو سیدنا امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ پہنچے تھے، یزید تو جی ہاں، ان کے بارے میں بھی آرڈر اس نے کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے قتل کا تقاضا وہ نہ کرے؟ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ٹھیک ہے، ہے کہ الفتوح کے اندر، الفتوح کتاب الفتوح ہے ابن عاصم کوفی کی، یہ 4 ٹھیک ہے، صدی کی مورخ ہیں۔ ابن عاصم کوفی نے کتاب الفتوح کے اندر اس بات کی تصریح کی کہ یزید نے والی مدینہ، یہ حوالہ اور یہ جملہ ان حضرات کے لیے ضرور قابل غور ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید یزید بدبخت جو ہے اس معاملے میں بے گناہ تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا۔ ابھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب روانہ نہیں ہوئے، اس وقت بھی یزید کا جو میسج گیا والی مدینہ کی جانب، تو ابن عاصم کوفی نے کتاب الفتوح کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ یزید کا جو میسج تھا اس کے اندر اس نے کہا کہ وَلْيَكُنْ جَوَابُكَ إِلَيَّ مَعَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ، تیرا جب جواب آئے میرے پاس تو اس کے ساتھ امام حسین کا سر بھی آنا چاہیے۔ یعنی یہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب نکلے نہیں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شروع نہیں ہوا، اس وقت بھی یہ بدبخت جو ہے جو میسج دے رہا ہے، جو پیغام بھیج رہا ہے والی مدینہ کی جانب، تو والی مدینہ کو اس وقت بھی اس نے کہا کہ فَلْيَكُنْ جَوَابُكَ إِلَيَّ مَعَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ، تیرا جب جواب آئے میرے پاس تو اس کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی آنا چاہیے۔ تو یزید تو اس وقت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا اور ان کی شہادت کا آرڈر جاری کر چکا تھا۔ یہ کتاب الفتوح کے اندر ابن عاصم کوفی نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے ابن اسیر جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا الکامل فی التاریخ کے اندر، اور اس کے علاوہ تاریخ یعقوبی کے اندر بھی ہے، اور آثار الدول اس کے اندر کرمانی نے بات ذکر کی ہے کہ ابن زیاد کا کہنا تھا کہ مجھے یزید ہی نے حکم دیا۔ بعض روایات میں بعض اصحاب تاریخ نے یوں لکھا کہ ابن زیاد کا کہنا تھا، ابن زیاد نے کہا کہ یزید نے میرے سامنے 2 چیزیں رکھی، ایک چیز یہ رکھی کہ یا تجھے قتل کر دیا جائے گا یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دے۔ یہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے الکامل فی التاریخ کے اندر کہ ابن زیاد کا کہنا ہے کہ مجھے جو یزید کا حکم ملا، یزید کا جو آرڈر ملا، اس میں مجھے اس نے یہ پیغام دیا کہ یا تجھے قتل کر دیا جائے گا یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دے۔ تو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کو اختیار کیا، اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا۔ اور جو کرمانی نے ذکر کیا، کرمانی کہتے ہیں کہ جو خط لکھا ابن زیاد نے
जनाब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब, उसके अंदर बाकायदा उसने ये बात लिखी कि यजीद का मुझे आर्डर है कि अगर आप मेरी और यजीद की बात नहीं मानते तो अब आप, मुझे हुक्म है कि मैं अन उल्हिका का बिल लतीफ़ अल खबीर, मैं आपको अल्लाह के पास पहुंचा दूं। ये करमानी ने जिक्र किया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का, आपकी शहादत का उसने यकीनन हुक्म दिया था। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह तआला ने भी जिक्र किया है, और तारीख़ याकूबी का जैसे मैंने हवाला दिया, तारीख़ याकूबी के अंदर भी मज़कूर है। तो इसमें किसी तरह की कोई शक की बात नहीं है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकलने से पहले ही वो हुक्म दे चुका था कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा झूठ है तारीख का कि अगर यजीद के बारे में ये कहा जाए कि यजीद ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का हुक्म नहीं दिया। अच्छा, ये भी बिल्कुल सराहत के साथ मुफ्ती साहब कहा जा सकता है, बहुत वजाहत के साथ, कि यजीद कत्ल हुसैन का हुक्म देने वाला था, खानवादा रसूल की शहादत का हुक्म देने वाला था। करबला में जो कुछ हुआ ये सब उसकी मर्जी से हुआ। फिर जो काबतुल्लाह का गिलाफ जलाया गया वो यजीद के हुक्म से हुआ। मदीना मुनव्वरा में जो 3 दिन घोड़े बांधे गए वो यजीद के हुक्म से हुआ। ये सराहत के साथ कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये सराहत के साथ कहा जा सकता है। मैंने अर्ज की जैसे गुज़श्ता सवाल के जवाब में कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मदीना तैयबा से निकलने से पहले ही वो बदबख्त इमाम हुसैन के कत्ल का, आपकी शहादत का आर्डर जारी कर चुका था। फिर कैसे न कहा जाए कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का और कत्ल का वो जिम्मेदार है। सिर्फ जिम्मेदार नहीं, सिर्फ जिम्मेदार न कहा जाए। जिम्मेदार तो इस लिहाज से भी होता है कि भाई चूंकि उसकी हुकूमत थी, उसके दौरे हुकूमत पे सिर्फ जिम्मेदार नहीं, वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को उसने शहीद करवाया। इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह तआला लिख रहे हैं, दीगर लिख रहे हैं। इसी तरह काबतुल्लाह की जो बेहुरमती हुई, मदीना तैयबा की जो बेहुरमती हुई, इसका सिर्फ जिम्मेदार वो नहीं है, बल्कि तारीख की किताबें इस पे गवाह मौजूद हैं कि ये उसके कहने पर हुआ, उसकी मर्जी से हुआ। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है कि इन चीज़ों से वो बरी ज़िम्मा हो। ठीक है, आखिरी बात मुफ्ती साहब कि क्या जो ये जो कहा जाता है, चंद एक लोग यहाँ तक कहते हैं कि जी मैदान को वाक़या करबला हुआ ही नहीं है, ये कुछ कहानियां घड़ी गई हैं और ये कुछ किताबों में बस ऐसे किस्से लिखे गए हैं, ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ। और कुछ लोग अगर वाक़े को मानते भी हैं तो वो इन तमाम चीज़ों का और तरतीब के ये तुम क्या वहीं पर मौजूद थे, ये कब हो रहा था ऐसा, वो इस चीज़ का सिरे से इनकार करते हैं, वाक़यात का भी। एक बात। दूसरी बात, क्या इमाम अली मकाम ने, जो माज़ अल्लाह ये कहा जाता है कि इमाम अली मकाम ने हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत की है या खुरूज किया है, ये बहुत बड़ी जसारत नहीं है ये कहना? एक चीज़ तो ये है जो पहले आपने कहा कि जो इनकार करते हैं, कहते हैं कि इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही है जैसे अभी आपका जो प्रोग्राम है ये देखने के बाद कोई कहे कि तस्लीम सावरी साहब ने आज प्रोग्राम किया ही नहीं है। तो देखने के बाद अगर वो इनकार करते हैं तो आप उनको क्या जवाब देंगे? उनको कुछ जवाब नहीं दे सकते। तो चढ़े सूरज का जो इनकार करने वाले होते हैं उनसे गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हक को ना मानने वाले होते हैं, ना ऐसी बात है। दूसरी बात यह है कि जो कहा जाता है कि वाक़या करबला की जो तफसीलात हैं, उस सिलसिले में हमें ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए। एक होता है सबूत वो कि जो हमें दीनियात के बारे में, वो उमूर के जिनसे हमारे अकायद और हमारे नज़रियात और हमारे अमाल का ताल्लुक हो, यानी दर्जा बंदी है ना, वो चीज़ें जिनसे हमारा अकीदा मुतल्लिक होता है, उनके लिए बहुत ही मजबूत अंदाज में सबूत ज़रूरी है। मामूली सी भी अगर उसमें सबूत के सिलसिले में कमी आती है, उससे अकीदे का ताल्लुक नहीं बनता, उस पर नजरिया नहीं बनता। नजरियात के लिए, अकायद के लिए इंतहाई मजबूत सनद, जैसे कुरान की आयत है, हदीस मुतवातिर है, वो शर्त है। उससे नीचे का जो मरहला है वो मरहला है आमाल का। आमाल में इस कदर सख्त अंदाज में और इतनी मजबूत सनद की जरूरत नहीं होती। आमाल से नीचे का जो दर्जा है वो फजाइल का है, उस पर मजीद गुंजाइश हो जाती है। जो वाक़या करबला की तफसीलात हैं, एक है नफ्स वाक़या करबला और एक है उसकी तफसीलात,
اس کی تفصیلات نہ درجہ عقائد میں ہیں، نہ درجہ اعمال میں ہیں، نہ درجہ فضائل میں ہیں، وہ تاریخی حقائق ہیں۔ تاریخی حقائق کے لیے اگر یہ شرط لگائی جائے کہ جیسے نص قرآنی کے لیے تواتر ضروری ہے، اسی طرح کربلا کے واقعے کے لیے تواتر ہوگا تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اگر یہ معیار رکھتے ہیں پھر تو آپ کو واقعہ جو غزوہ بدر ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کی نظر میں مشکوک ہو جائیں گی، غزوہ احد کی جی ہاں تفصیلات بھی بہت سی مشکوک ہو جائیں گی، کیونکہ جس انداز میں آپ کا قرآن ثابت ہے جو تواتر، وہ تو کربلا، وہ تو بدر کی تفصیلات میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ دوسرے لفظوں جی میں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط ضروری چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہمیں سکھایا اعتدال، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی جی ہاں امت ہمیں بنایا اس لیے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کہ کربلا کی تفصیلات آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر یہ تاریخ کی باقی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دریا برد کر دیا جائے، ان کو آگ میں جلا دیا جائے، لوگ جتنے بھی لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کو بیوقوف قرار دے دیا جائے، کیونکہ تاریخ کے معاملے میں اس انداز میں چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی جس انداز میں قرآن ثابت ہے یا ہمارے نظریات ثابت ہیں۔ تو یہ در پردہ جو ہے ان تفصیلات کا انکار کرنے کے لیے جملہ کہا جاتا ہے، بالکل یہ نادانی والا جملہ ہے، کم علمی والا جملہ ہے۔ تیسری بھائی بات ایک جو آپ نے اندر کی خباثت ہے جو آتی ہے باہر، ایک جی بالکل، جی ایسے ہی ہے نا، وہ یہی کہا جا برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتی ہے، زبان سے وہ بالکل بات بالکل نکلتی ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، زبان جو ہے بے وہ شک دل کی ترجمان ہے۔ تو اگر ایسا بالکل معاملہ ہے، اس قسم کے اعتراضات ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ رہی صحیح۔ بات کہ اچھا سیدنا امام، آخری بات جو میرا آخری سوال تھا کہ یہ کیا جی جسارت نہیں ہے یہ کہنا کہ بغاوت تھی یا خروج تھا معاذ اللہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ اس سلسلے میں حکم بیان کروں گا کہ جو اہل جی سنت کے ہاں اس کو حکم ہے، اور یہ حکم میرا بیان کردہ نہیں ہے۔ ویسے تو اس وقت لوگوں کا مزاج ہے، جس حکم کو چاہتے ہیں مان لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، ورنہ جی ہاں بہرحال جی جو ہاں حکم ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کا جو حکم بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ جو شخص یزید کا دفاع کرے اور امام مظلوم پر الزام دھرے، لفظ الزام ذکر کیا، امام مظلوم پر الزام رکھے، وہ آدمی اس کے دل میں محبت رسول کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ناسبی ہے، وہ اللہ خارجی ہے۔ اللہ یہ معمولی بات اللہ نہیں ہے۔ اکبر۔ دیکھیے جی کہ ہاں ایک بے جانب شک یزید جیسا بدبخت انسان ہے، دوسری جانب نبی اکرم رسول مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں کو طویل فرماتے ہیں، جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اقدس پر خطبہ دیتے ہوئے نیچے تشریف لے آتے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی اس قسم کے جملے کہے گا تو یہ بھی در حقیقت جو گندگی ہے وہ باہر نکال رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے حکم کے صحیح۔ حوالے سے کہا، اہل سنت کا حکم یہی ہے، جی ہاں اس قسم کا کہنے والا ٹھیک آدمی ہے وہ ناسبی ہے، خارجی ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ باقی رہی بات بے حقیقت شک کی، تو حقیقت یہ ہے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو قتل جنگ کے ارادے سے نکلے۔ آپ ہر شخص سمجھ جی سکتا ہاں ہے 70-75 لوگ، 50-100 لوگ لے کر کون جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور پھر جی ہاں گھر کی عورتیں لے کر کون جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اگر بے شک سیدنا بے امام شک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے، کوئی گھوڑے ہوتے، کوئی اسلحہ ہوتا، کوئی تلواریں ہوتی، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جان دینے والوں کی کمی نہیں تھی، جیسے آج کمی نہیں ہے اسی طرح اس دور میں بھی کمی نہیں تھی۔ امام حسین رضی بے اللہ شک تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ لشکر جرار ہوتا کہ یزید کے لشکر اور اس قسم کے اور دسیوں لشکر ساتھ مل جاتے، جب بھی وہ امام حسین کے لشکر کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکتے۔ امام حسین صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ خروج کیا ہی نہیں ہے۔ جی آپ نے یزید کے خلاف علم جنگ ہرگز بلند کیا ہی نہیں ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ میں سیاہ کروں، سفید کروں، مجھے روکنے والا کوئی نہ ہو، اور اس کو معلوم تھا کہ فلاں فلاں شخصیات
جن میں سر فہرست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. اس کو معلوم تھا کہ یہ ضرور مجھ پر اعتراض کریں گے. تو یہ یزید کا گھٹیا پن ہے، خباثت ہے. میں پھر دوبارہ وہ ذکر کروں گا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، امام حسین تو مدینہ سے نکلے ہی نہیں تھے، جبکہ یزید کی جانب سے والی مدینہ کی طرف یہ پیغام آ چکا تھا کہ فَلْيَكُنْ مَعَ جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسُ الْحُسَيْن، تمہارا جواب جب میرے پاس آئے تو اس کے ساتھ امام حسین کا سر آنا چاہیے. تو ابھی تو امام حسین نکلے ہی نہیں تھے، تو پھر یہاں پر وہ حضرات کیا کہیں گے جو معاذ اللہ امام حسین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب. یقیناً آج کے جو چند ایک سوالات تھے میرے، جو یقیناً اس وقت نوجوان کرتے ہیں، اس کے آپ نے بہت تسلی بخش جوابات عطا فرمائے ہیں. بہت شکریہ. اللہ کریم بہت رحمتیں عطا فرمائے. مفتی چمن زمان نجم القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر مفتی محب النبی طاہر صاحب نے. آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، کچھ وجوہات کی بنا پر وہ مزید ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے. لیکن ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا، یہ سیدنا امام علی مقام شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو زیبا تھا کہ وہ راہ عظیمت اختیار کرتے، راہ رخصت نہیں، راہ عظیمت اختیار کرتے، اور یزید کے سامنے ڈٹ جاتے، باطل کے سامنے حق کی طرح کھڑے ہو جاتے، جبر کے سامنے صبر کی صورت میں کھڑے ہو جاتے، جھوٹ کے سامنے سچ بولتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. یہ سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی زیبا تھا. آپ نے اپنی جانیں نچھاور کرنا گوارا کر لیا، اپنے خانوادے کی شہادتیں گوارا کر لی، اپنا سر امام علی مقام کا سر نیزے پر آ جانا یہ گوارا کر لیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ حسین حق ہوتے ہوئے یزید جیسے کی بیعت کر لے، یزید باطل کی بیعت کر لے. یہ ممکن نہیں تھا. اس بدبخت کی، اس پلید کی بیعت امام علی مقام کر لیں، یہ ممکن نہیں تھا. یہ وہ جملہ تھا امام علی مقام کا جو تاریخی جملہ ہے، جس میں امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور اگر بیعت کرتے تو دنیا کی تمام آسائشیں ان کے قدموں میں ڈالی جاتی. لیکن امام علی مقام نے یہ گوارا نہیں کیا، اور رہتی دنیا تک امام حسین استعارہ بن گئے حق کا، صبر کا، سچ کا، اور یزید استعارہ بن گیا باطل کا، جھوٹ کا، جبر کا. اللہ کریم ہمیں ان ایام، یہ مقدس ایام، اللہ کریم ان مقدس ایام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ فلسفہ کربلا پر گفتگو ہوگی، جس میں حضور قبلہ علامہ پیر سید نورانی میاں اشرفی الجیلانی کوچوچا شریف سے، اور حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. فقط حسین ملے گا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا. کہاں سے